بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا قادیان کی غلامی سے تائب ہو کر اسلام قبول کرنے والی بچی کی کتاب کی تقریبی رونمائی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی شرکت اور خطاب۔ تفصیلات کے مطابق قادیان کے مرزا کی غلامی سے تائب ہو کر اسلام قبول کرنے والی بچی کی تصنیف کی تقریبی رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ آج بھی امریکی گیدڑ کہتا ہے کہ میں پاک لوگوں کی پاک سرزمین کو خرید لوں گا۔ یہ ایک مرتبہ پھر نو آباداتی نظام کا آغاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے کسی بھی آزاد ملک کی حریت کے لیے لڑیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ کتاب ایک ایسی بہن کی رویداد ہے جو خانوادہ کفر چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ اس بچی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دین اسلام ہی آخری راستہ ہے جو حق کا راستہ ہے۔ اس بچی کو جن لوگوں نے سہارا دیا میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اور بالخصوص بر صغیر میں مرزائیت برطانیہ کا خود ساختہ پودا ہے۔ اس کا اعتراف مرزا غلام احمد نے خود اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک تحریک ہے۔ ہمارے اکابر نے اس فتنے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ تمام مسالک کے علماء نے متفقہ طور پر قرار دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج مسلمانوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم مرزا اور اس کے پیروکاروں کو غیر مسلم کیوں قرار دیتے ہو، لیکن ان دجال کے پیروکاروں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو غیر مسلم کیوں قرار دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مصنفہ خنسا محمد امین نے مشکل سفر کا انتخاب کیا۔ اسلام میں انسانیت کی آزادی کا پیغام ہے۔ یہ حق کا راستہ ہے لیکن مشکل راستہ بھی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آج بھی امریکی گیدڑ کہتا ہے کہ میں غین ساحا کو خرید لوں گا۔ یہ ایک مرتبہ پھر نو آبادیاتی نظام کا آغاز ہے۔ دنیا کے کسی بھی آزاد ملک کی حریت کے لیے ہم لڑیں گے۔ ہم نے پاکستان میں اس لابی کی مخالفت کی ہے جو ناجائز ریاست کو تسلیم کرنا چاہتے تھے۔ سربراہ جیجوائی نے کہا کہ ہم نے اس لابی کے خلاف جنگ لڑی ہے جو مرزا کے پیروکاروں کو دوبارہ مسلمان قرار دلوانا چاہتے تھے۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے حکومت کی طرف سے پیش رفت نہیں ہو رہی۔ وفاق اور صوبوں کو اپنی ذمہ داری بغیر دباؤ کے پوری کرنی چاہیے۔ طریقہ کار یہی ہے جو وفاق قانون سازی کرے، صوبے بھی اسی کے تحت قانون سازی کریں۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے ایک روز پہلے پشاور میں پشتون قومی جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ آج قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہے۔ آئین کہتا ہے کہ نظام اسلامی ہوگا، اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بعمل جمہوریت ہے۔ ملک میں آئین و قانون پر عمل کون کرتا ہے؟ ہم دینی مدارس کے لیے اسلام آباد مارچ کر سکتے ہیں تو قبائل کے لیے بھی مارچ کریں گے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ ہم پاکستان اور آئین کے وفادار ہیں لیکن جبری فیصلے نہیں مانیں گے۔ سیاست میں تشدد کے خلاف ہیں، اعتدال اپنانا ہوگا۔ فاٹا انتظام کا فیصلہ قبائلی عوام کا فیصلہ نہیں تھا۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ فاٹا میں ریفرنڈم کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ فاٹا انضمام کا پہلا مقصد امن تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ امن سے محروم قوم ہر چیز سے محروم ہوتی ہے۔ یکساں سول کوڈ کے خلاف عدالت پہنچی جمعیت علماء ہند۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسا کوئی قانون منظور نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت اور مذہب سے ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اس اہم مقدمہ میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ سبل پیش ہوں گے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ یکساں سول کوڈ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے خلاف اور ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کابل میں جدید طرز کے شاپنگ مال کا افتتاح۔ تفصیلات کے مطابق دارالحکومت کابل میں 34 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری سے 9361.16 مربع میٹر کے رقبے پر جدید طرز پر تعمیر کیے گئے شاپنگ مال کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں نائب رئیس الوزراء برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی سمیت دیگر حکام نے شرکت کی ہے۔ مذکورہ مال میں 1360 دکانیں، ایک بڑی مسجد، 1800 کاروں کے لیے پارکنگ، لفٹیں، الیکٹرانک سٹیز اور بین الاقوامی معیاری و بنیادی سہولیات میسر ہوں گی۔
شام کے صدر احمد الشرع عرب لیگ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق قطری اخبار العربی الجدید نے مصری سفارتی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ شام کے عبوری صدر احمد الشرع مستقبل قریب میں منعقد ہونے والے عرب رہنماؤں کے ہنگامی اجلاس میں اپنے ملک کی نمائندگی کریں گے۔